میں ایک جملہ کہوں گا، وہ جملہ آپ اگر اپنے دل میں تختی پر لکھ لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آج کی عقیدے کی سوغات آپ کو پہنچ گئی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہم اہل سنت ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے اظہار فرمائیں کون ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ کون ہیں؟ اہل سنت ہے۔ اور اہل سنت صرف جھومتی عقیدت کا نام نہیں ہے، اہل سنت صرف جھومتی عقیدت کا نام نہیں ہے، اہل سنت قرآن و سنت کے عقیدے کی سوغات کا نام بھی ہے، اہل سنت قرآن و سنت کی عقیدے کی سوغات کا نام بھی ہے۔ اور لوگ بڑے عجیب ہیں، تاریخ کے ورقوں کو پلٹ پلٹ کر عقیدے بنا لیتے ہیں، تاریخ کے ورقے پلٹ پلٹ کر عقیدے بنا لیتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، سن، شاعر کے شعر سے عقیدے نہیں بنتے، عقیدے قبالی سے نہیں بنتے۔ آج کا یہ نمائندہ اجتماع آپ کو بتائے گا عقیدہ بنے گا یا رب کے قرآن سے بنے گا یا نبی کے فرمان سے بنے گا۔ آخی چھوڑو نا سبحان اللہ۔ اب توجہ فرمائیے گا نا، نہیں انج تے گل بننی نہیں نا، تو ذرا جاگ کے بیسو ماحول بنا سو تو پھر گل بن سی۔ توجہ ہے؟ لوگوں نے نا نعت خانوں کے کلام سن سن کے عقیدے بنا لیے۔ ہم نے کہا اہل سنت صرف جھومتی عقیدت کا نام نہیں، اہل سنت صرف جھومتی عقیدت کا نام نہیں، اہل سنت صرف عقیدہ شاعر کے شعر سے نہیں بناتے، اہل سنت وہ ہیں جو اپنے دامن میں عقیدے کی وہ سوغات رکھتے ہیں جو 14 صدیاں پہلے رب کے قرآن نے عطا کی ہے، نبی کے فرمان نے عطا کی ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اہل سنت عقیدے کی اس چادر کا نام ہے، اہل سنت عقیدے کی اس چادر کا نام ہے جس کے نیچے نہ رافضی کی جگہ ہے، نہ خارجی کی جگہ ہے، نہ تفصیلی کی جگہ ہے۔ یہ وہ چادر ہے جس کے نیچے ٹھہرے گا صرف سنی ٹھہرے گا جو قرآن و سنت کی سوغات دامن میں رکھتا ہو۔ توجہ ہے؟ یہ اہل سنت اس عقیدے کی چادر کا نام ہے۔ علامہ شیخ ابن حجر مکی، اچھا رولے پڑے ہوئے لوگوں کو، لوگ کہتے ہیں جناب کیا ضرورت ہے آپ کو، اس کا تو قبر میں سوال ہی نہیں ہونا کہ کون افضل تھا کون افضل نہیں تھا، کہتے افضلیت ابو بکر پر تو سوال ہی نہیں ہونا۔ میں نے کہا سوال تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی نہیں ہونا، لیکن یاد رکھ اذا ثبت شیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب تو نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کے سارے لوازمات بھی تجھے ماننے پڑیں گے۔ نبی کے صحابہ کا پیار بھی کلمہ ہے اور حضور کی آل کا پیار بھی کلمہ ہے۔ آخی چھڑو سبحان اللہ۔ جبھی تو مجھے کہنے دیجئے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے۔ علی والوں کے دل کبھی کالے نہیں ہوتے۔ توجہ فرمانا، علی والوں کے دل کالے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے۔ جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ اور شعر سماعت فرمائیے نا، علی ذاتوں نے بتلایا تحفظ کرے کہ عثمان کا،
بغض کرے کہ اس ماں کا جو رکھے بغض صحابہ سے علی والے نہیں ہوتے. ہاں ہاں جو رکھے بغض اس ماں سے علی والے. میں 4-5 منٹ میں اپنی حاضری کو مکمل کرنے لگا. سنیے گا. لوگ بھی بڑے عجیب ہیں, کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کس کو افضل بناتے ہو, کس کو مفضول بناتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں, ہم کن چکروں میں پڑ گئے. میں نے کہا چکر نہیں ہے یہ. سن سیدی امام اہل سنت نے لکھا جناب سیدنا صدیق اکبر کا سارے صحابہ سے افضل ہونا اور نبیوں کے بعد سب سے افضل ہونا یہ آپ کی فضیلت ہی نہیں ہے, اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے. اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے. اور علامہ شیخ ابن حجر مکی کہتے ہیں جو افضلیت ابو بکر میں سکوت کا قائل ہو وہ سنی نہیں ہے. جو افضلیت ابو بکر میں سکوت کا قائل ہو, کہتے جی کیا ضرورت ہے آپ کو مسئلے چھیڑنے کی. میں نے کہا وقت کی ضرورت ہے. ہم امت کو بتانا چاہتے ہیں مولا علی سے لے کر مہر علی تک ہر سنی کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل جناب ابو بکر ہیں. مولا علی سے لے کر مہر علی تک. کہیے سبحان اللہ. الحمدللہ. تاریخ کے ورقوں کو پلٹ پلٹ کر کبھی نعت خواں کا نعت کا شعر سن کر عقیدے بنا لیتے ہیں, کبھی کسی قوال کی قوالی سن کر عقیدے بنا لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ایسے عقیدہ نہیں بنے گا. سن عقیدہ رب کے قرآن سے بنے گا اور نبی کے فرمان سے بنے گا. کہیے سبحان اللہ. اور علامہ جناب آج چونکہ 2 شعبان المعظم ہے اور پتہ کس کا دن ہے؟ امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ کا دن ہے. کہیے سبحان اللہ. تو ان کی ایک بات بھی آپ کو نہ سناتا چلوں, توجہ ہے. وہ جو امام بخاری کے استادوں کا بھی استاد ہے اسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. وہ علی الاعلان کہہ رہے ہیں نقروا بأن افضل هذه الامة ابو بکر. ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں. امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں. تو میں نعرہ لگاؤں گا, آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے. بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر. ابو بکر نعرہ لگائیے ذرا, ہاتھ اٹھا کر اظہار فرمائیے اپنے عقیدے کا. بعد از انبیاء افضل البشر, بعد از انبیاء افضل البشر. آؤ بس آخری ایک حدیث پاک سن کر اختتام کی طرف چلتے ہیں. کہیے ذرا سبحان اللہ. میں آپ کو علی کے شہزادے کی بات بتا دیتا ہوں. علی کے شہزادے امام حسین, ان کے شہزادے حضرت امام زین العابدین. کہیے سبحان اللہ. اچھا, شان صدیق اکبر کی اور فرمان اگر مولا علی کے شہزادوں کا ہو تو اس سے بڑھ کر بلند بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو سنی کے عقیدے کی سوغات ہے نا. میں نے پہلے بتایا ہمارا عقیدہ مولا علی سے لے کر مہر علی تک ہر ایک کے دامن تک پہنچا, اسی طرح پہنچا. سنی وہ ہے جو نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرے اور حضور کی آل سے بھی پیار کرے. نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرے, حضور کی آل سے بھی پیار کرے. آخری چھوڑو سبحان اللہ. اب چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, میں بات بہت لمبی ہو جائے گی. میرے پاس یقین کریں دامن میں اتنی باتیں ہیں کہ میں کروں گا تو پھر ظاہر ہے کہ بلا پیر صاحب نے اپنے خوبصورت لفظوں سے میرے اور آپ کے دلوں کو منور کرنا ہے اور پھر آگے بھی انشاءاللہ بات چلے گی. ہم نے بڑے بڑے شیوخ کا آج ہم نے نمائندہ اجتماع ہے واقعات کی سرزمین پر. یہ صرف اس کو آپ رسمی محفل نہ سمجھیں, یہ عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی ہے. کہیے نا سبحان اللہ. اب مولا علی کے شہزادے حضرت امام حسین, حضرت امام حسین کے لخت جگر حضرت امام زین العابدین, ان کے بیٹے حضرت امام باقر راوی ہیں اور بات بیان کر رہے ہیں اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین کی. توجہ فرمائیے گا, بس آخری بات ہے.
توجہ، حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. امام باقر کہتے ہیں جا رجل الی ابی، ایک شخص میرے والد گرامی کی بارگاہ میں آیا. فسأل عن ابی بکر، اس نے حضرت ابو بکر کے بارے میں سوال پوچھا. تو جناب سیدنا صدیق حضرت اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین سے حضرت ابو بکر کے بارے میں سوال پوچھا. تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھ سے ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہا حضور آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں. تو حضرت امام زین العابدین نے کہا قد سماہو صدیقا من ہوا خیر منی، میں نے اسے صدیق نہیں کہا، اسے صدیق مجھ سے بہتر نے کہا، اور نبیوں کے سردار نے بھی کہا ہے. اور پھر جب وہ جانے لگا نا تو آپ نے حضرت مولا علی کے شہزادے نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا سن اے، میں تجھے ایک بات کہنے لگا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ آپ کسی بڑے بزرگ کے پاس چلے جائیں نا تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے نا تسی کرو نا جناب، میں ہوں نا، میں آپ کی ضمانت دیتا ہوں. تو حضرت امام زین العابدین جب وہ جانے لگا نا تو آپ نے اسے کہا جا چلا جا، لیکن اس سے پہلے ابو بکر و عمر کی محبت کو اپنے سینے میں ڈال لے. اگر قیامت والے دن رب تجھ سے پوچھے گا تیری جگہ میں رب کی بارگاہ میں جواب دوں گا. میں ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں. میرے دوستو، بعد از انبیاء افضل البشر اور اتحاد اہل سنت کا جملہ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں اور آج بھی کہتا چلوں. بس 1 منٹ کی بات ہے، یہ بات آپ کے دامن میں اتر گئی تو تقریر ساری مکمل ہو جائے گی. سنیے گا، میں تو نسخہ دیتا ہوں اکثر کہ آؤ افضلیت ابو بکر پر جمع ہو جاؤ. اب توجہ اگر علماء توجہ فرمائیں گے آپ سب بھی. میں نے کہا اہل سنت کا اجتماع، اہل سنت کا اتحاد اسی صورت میں ممکن ہے. ابو بکر کی افضلیت پہ جمع ہو جا، مولا علی کی ولایت پہ جمع ہو جا، جناب ابو بکر کی افضلیت پہ جمع ہو جا، مولا علی کی ولایت پہ جمع ہو جا، حضرت امیر معاویہ کی صحابیت پہ جمع ہو جا، اور یزید کی نفرت پہ جمع ہو جا. تجھے رب تعالیٰ اہل سنت کی خوشبو عطا فرمائے گا. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. بعد از انبیاء افضل البشر ابو بکر